میں رانا صاحب آپ کی طرف ضرور آؤں گا، جواب لوں گا آپ سے بھی۔ ملک صاحب سے میں پہلے ٹیک لوں۔ ملک صاحب، ایک تو آپ نے یہ داستان غم سنی اور ہم بہت دنوں سے اس پہ بات بھی کر رہے ہیں، اس پہ مجھے آپ کا ٹیک چاہیے۔ ہمارا ہر الیکشن تقریباً جو ہے وہ ایک کنٹروورشل ہوتا ہے، اور اس دفعہ شاید زیادہ کنٹروورشل لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا۔ ایک بات تو یہ، اور دوسری بات مجھے یہ بتائیں کہ حکومت ان پلیس ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ ڈاؤٹس جو ہیں کہ 6 مہینے بعد خدا نخواستہ خاکم بدن جی یہ کوئی گورنمنٹ آ جائے گی ٹیکنوکریٹس کی، یہ کیوں ایک اس طرح سے رہتی ہے ایک انسٹیبلٹی سی۔ پہلے اس بات پہ جو بسرا صاحب نے کی، اور پھر میں رانا صاحب آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ جی ملک صاحب۔ طاہر صاحب، میں بہت ساری چیزوں سے بسرا صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ہم سب جانتے ہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، بڑے باخبر ہیں، رانا صاحب جانتے ہیں، بسرا صاحب جانتے ہیں، ہمارے یہاں جو ڈیموکریسی ہے یہ کنٹرول ڈیموکریسی ہے۔ ہم بے شک اس پہ 100 دلیلیں دینے کی کوشش کریں، نہیں جی ایسا نہیں ویسا ہے، فلاں بڑا عوامی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کنٹرول ڈیموکریسی کے بینیفیشریز ہیں، اور یہ سارے پچھلے اگر آپ 25-30 سال کی سیاست کو دیکھیں تو کوئی نہ کوئی کسی وقت بینیفیشری رہا ہے۔ اب ایک بینیفیشری کہتا ہے کہ نہیں دوسرے کو نہیں جو ہونا چاہیے، دوسرا کہتا ہے تیسرے کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی ایک ہی صورت تھی کہ اس سے نکلنے کا راستہ ایک ہی تھا۔ اگر آپ سٹیٹس کو توڑنا چاہتے ہیں، آپ کو اس کے اپنے کردار تک محدود کرنا چاہتے ہیں، تو سیاسی جماعتوں کے پاس یا دو راستے تھے، یا تو وہ متحد ہو کر اس بات کا فیصلہ کر لیتی کہ کوئی کسی چور دروازے سے آنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور میرے خیال میں اس میں ساری سیاسی جماعتیں ناکام رہی ہیں، آپ خود جانتے ہیں۔ دوسرا راستہ تھا کہ اگر آپ کے پاس حکومت آ جاتی ہے، چلے کنٹرولڈ گورنمنٹ آتی ہے، اس میں آپ اپنی پرفارمنس کو اتنا بہتر کر لیتے کہ آپ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جاتی، آپ کے اوپر اعتراضات نہ کیے جاتے۔ یہاں ہوتا یہ ہے، شوکت بسرا صاحب کی جماعت کی حکومت تھی، آپ کو پتہ ہے وزیر اطلاعات کے 7 دفتر تھے، 7 دفاتر ان اسلام آباد۔ یعنی جب آپ کی پرفارمنس یہ ہوتی ہے، جب آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، آپ کے ادارے پھر آپ کے خلاف ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ کیسا کام کر رہے ہیں، پھر سوال اٹھتا ہے نہیں جی چونکہ ووٹ لے کر آئے جو مرضی کریں۔ یا تو پھر اتنی مضبوط ڈیموکریسی ہو جس کی ہم پرچار کرتے ہیں، تو کہ ٹھیک ہے جی ووٹ لے لیں اب جو مرضی کر لیں، ایسا پاکستان میں نہیں ہے۔ وہ میرے خیال میں ایسا دیگر ممالک میں بھی نہیں ہے، وہاں بھی چیک اینڈ بیلنس کہیں نہ کہیں موجود ہوتا ہے، ادارے آپ کو چیک کرتے ہیں۔ ہم نے اینٹی کرپشن کیوں بنایا ہوتا ہے، ہم نے ایف آئی اے کیوں بنایا ہوتی ہے، ہم نے یہ ادارے کیوں بنائے ہوتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں چیک اینڈ بیلنس موجود رہے۔ یہ بات ماننے میں کوئی حرج نہیں، میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں نے بڑے کام بھی کیے ہوں گے، اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو سے شروع ہوں، آئین سازی کی بات کی جائے، لیکن مجموعی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اپنی پرفارمنس اس قدر بہتر کرنے میں ناکام ہوئی ہیں کہ وہ یہ کہہ سکتی کہ کوئی ان کے کام میں مداخلت نہ کرے۔ پھر دوسرے لحاظ سے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، ابھی بسرا صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، لیکن اب چور ڈاکو بھاگ گئے، لٹیرے لندن سے آئے، یہ شریف فیملی، یہ فلاں فیملی، یہ لوٹنے والی فیملی، یہ دل فریب نعرے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں کیا سیاست کے اندر کوئی افہام و تفہیم ہو سکتی ہے؟ سیاست کے اندر سیاسی معاملات مل بیٹھ کر طے کیے جا سکتے ہیں؟ قطر نہیں کیے جا سکتے۔ آپ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کریں، کس لیے کہ آپ کو اپوزیشن لیڈر کس کے ساتھ ہاتھ ملانا پڑے گا۔ آپ قومی معاملات پر کسی ڈائلاگ میں شریک نہ ہوں، اس لیے کہ آپ کو دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا۔ اب مسلم لیگ نون سے سنیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے اوپر جعلی مقدمات بنائے گئے، ہمارے اوپر ایک کمپین کی گئی، ہمیں اس ملک کے اندر ہماری کردار کشی کی گئی، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ آپ دیکھیں 2011 کے بعد سے 2018 تک جو کچھ کیا گیا 2 سیاسی جماعتوں کے ساتھ، وہ تو آج تک پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوا۔ یہ جس قسم کی کردار کشی کی ایک مہم پلان کی گئی اور پلاننگ کے مطابق اس کو پھر امپلیمنٹ کیا گیا، وہ دونوں جماعتیں اس کو بھگت چکی ہیں۔ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے 9 مئی کے واقعات کے بعد اس کی ایک لڑائی ہوئی، اس کو ایک سامنا کرنا پڑا دباؤ کا، اس کے نتیجے میں مقدمات بنے، ان کے اوپر زیادہ جبر ہوا۔ میں مانتا ہوں بعض جگہوں پہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہیں، لیکن اس کی ذمہ دار بھی تحریک انصاف اس لحاظ سے کسی حد تک ہے کہ آپ ریاستی اداروں کو آپ صرف چیلنج نہیں کر رہے، آپ ان کے اندر درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ ابھی بھی دیکھ رہے ہیں جو سوشل میڈیا پہ کمپین چلتی ہے، یعنی آپ اگر اس قسم کی باتیں کریں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، تو پھر آپ کیا توقع کریں گے کہ آپ کو بڑے پیار سے محبت سے کوئی بندہ ڈیل کرے گا؟ یہ چیزیں ہیں، اس پہ میرے خیال میں تحریک انصاف کو بھی سوچنا ہوگا، تحریک انصاف کو بھی اس بارے میں اپنے اندر جائزہ لینا ملک ہوگا۔ صاحب یہ تو چارج شیٹ ہے ایک، میں بلکہ آتا ہوں احسان صاحب، یہ چارج شیٹ انہوں نے اجتماعی طور پر سیاسی پارٹیوں پر یہ کی ہے۔ ابھی آپ نے ایک بات کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میں اس کی وضاحت ضرور کروں کہ فائنانس بل آپ کو پارلیمان سے کروانا پڑتا ہے۔ ہر مہینے جب قیمت بڑھتی ہے تو کوئی پارلیمان سے پوچھنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ یہ میں ایک بات میں یہ بتا،
اب مولانا بھی جو ہے وہ خوش نہیں ہے اس الیکشن سے, پی ٹی آئی تو ظاہر ہے بالکل نہیں ہے, اور یہ بھی جو ہے خود آپ کے ناراض لوگ, جاوید لطیف صاحب کیا کہہ رہے ہیں, اس کے بعد خود مسلم لیگ نون کے لوگ جو آ رہے ہیں وہ بھی. تو یہ سارا کیاس پھر ملک صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ اس پولیٹیکل ایلیٹ کے اندر ہے جناب رانا صاحب؟ دیکھیں, یہ تو ایک ہمیشہ سے ہی ایک کہہ لیں کہ ٹریڈیشن چلتا آ رہا ہے کہ جو ہارتا ہے وہ پھر خوش نہیں ہوتا اور وہ مختلف قسم کے الزامات لگاتا ہے. ابھی بسرا صاحب نے پتہ نہیں کون سی یہاں کتابیں دکھائیں پوری عوام کو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے یا کسی کے فارم 45 یا 47 کے اندر فرق ہے, تو وہ نہ اس ٹاک شو میں اس کا حل نکلنا ہے, نہ اس کا حل دوسری جماعت نے نکال کے دینا ہے. اس کا حل تو الیکشن ٹریبیونل ہے یا عدالتیں, تو وہ پلیٹ فارم ہے, آپ وہاں جائیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور یہ بالکل اس میں کسی کا مینڈیٹ نہیں چوری ہونا چاہیے, عوام کا ہوتا ہے مینڈیٹ, تو اس کا ووٹ جو ہے وہ بالکل اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہونی چاہیے. اگر ہوئی ہے تو اس کو ثابت کریں الیکشن ٹریبیونل میں اور واپس کریں, اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جہاں تک JUIF کی بات ہے, میرے خیال سے وہ الیکشن رزلٹ سے خوش نہیں ہے. ہم لوگ 2018 کے الیکشن رزلٹ سے نہیں خوش تھے. RTS بٹھایا گیا, وہاں 35 لوگوں کو ہم نے ٹکٹیں دی, وہ جیپ کے نشان پہ چلے گئے. ہمارے جو قائد تھے میاں نواز شریف, ان کو سزا سنا دی گئی, جیلوں میں بہت کچھ ہوا. لیکن ہم نے اعتراض بھی کیا, پارلیمنٹ میں آواز بھی اٹھائی, لیکن ہم پارلیمنٹ کا حصہ بھی بنے, وہاں ہم نے جا کے آواز اٹھائی. لیکن بات یہ ہے کہ اس ملک کو آگے اب بڑھنا ہے, اس پولرائزیشن کو ختم ہونا ہے. جس طریقے کی سیاست پہلے ہوتی رہی, دیکھیں ابھی بھی آج بھی خان صاحب کا کیا موقف ہے کہ نہ ہم MQM کے ساتھ بیٹھیں گے, نہ PMLN کے ساتھ, نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے. تو بھائی یہ تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں, ہمیں بھی آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے, کیونکہ آپ نے بھی وہ سائفر کا جو جعلی پروپیگنڈا کیا, امریکن سازش کا, اس کے اوپر آپ کے جھوٹے الزام ہیں آپ نے ہمارے پہ لگائے. 9 مئی جو آپ نے میر جعفر میر صادق کے نعرے لگائے, اس کی وجہ سے ہوئی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہ لندن پلان ہے. تو بہت سارے یہ تو دیکھیں تلخیاں تو ہیں, موجود ہیں, بہت سارے ایشوز ہیں, بہت ساری انسیکیورٹیز ہیں, ایک دوسرے سے شکایتیں ہیں. لیکن کیا وہ ہمیں آگے نہیں اس سسٹم کو لے کے جانا چاہیے؟ آج میں نے آپ کو بتایا کہ ہم ایک مائنورٹی حکومت ہے, ہمیں کوئی, ہماری بھی جماعت میں آدھے لوگ کہہ رہے تھے کہ مت لیں حکومت. تو کیا ملک کو اس انسرٹنٹی میں رہنے دیں؟ سٹاک مارکیٹ گر رہی ہے اور دیگر معاملات ہیں کہ یہاں الیکشن ہو گیا, اب ملک جو ہے وہ رٹ جائے. یو ہیو ٹو اسٹیپ اپ. اب اسٹیپ اپ کریں, آگے آئیں, اپنا اپوزیشن کا رول ادا کریں, تگڑی اپوزیشن کریں. یہ اچھی بات ہے, سسٹم کو مضبوط کرے گا. باقی میں جو نصر اللہ ملک صاحب نے باتیں کی اس سے 100% سہمت ہوں. حقیقت تو یہی ہے جو انہوں نے بیان کی. اچھا, یہ بسرا صاحب اگین میں آئی کم بیک ٹو یو, دونوں میرے دوستوں نے اب مولانا تو کہہ رہے ہیں جی میں سڑکوں پہ آؤں گا, اور ان کی سٹریٹ پاور بھی ہم نے دیکھی ہے, ان کی اگر الیکٹرل نہ بھی ہو تو ایک تو وہ آ رہے ہیں. اچھا, آپ بھی ظاہر ہے اس وقت ایک کسی کہ ریزسٹنس کے موڈ میں ہیں. تو بات جو میں ملک صاحب والی کرتا ہوں کہ یار اگر یہ آپس میں تو آپ نہیں حل کریں گے تو اور تو کوئی آ کے ٹھیک نہیں کرے گا نا. بسرا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ قاضی صاحب میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ان دونوں بھائیوں کی معصومیت پہ مجھے ہنسی بھی آ رہی ہے اور مر بھی جاؤں. کیا معصومیت ہے. وہ کہتے ہیں نا, میر بھی کتنے سادہ ہیں, جن کے سبب ہوئے بیمار اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. کیا معصومیت ہے, کیا دلیلیں ہیں. یہ اصل میں نہ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے, یہ پاکستان تبدیل ہو چکا ہے. یہ وہ آپ وہی سمجھتے تھے نا کہ جی ہم نے ڈرا لیا, دھمکا لیا, پارٹی توڑ لی, نشان لے لیا, کسی کو مولی دے دی, کسی کو مرغی دے دی, کسی کو جوتا دے دیا, کسی کو مور دے دیا. کیا ہونا ہے؟ آپ کو لگ پتہ گیا ہے کہ نوجوان نسل, آپ لوگ اس جو نا احمقوں کی جنت اس سے نکلیں. یہ دلیل آپ نے دیتے دیتے آج بھی لوگ آپ کو سمجھ گئے ہیں. میں پھر بتا رہا ہوں, جو کچھ ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا بھلا نہیں ہو رہا, پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. بات کیا کرتے ہیں پھر؟ ہم آ جائیں جی, ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں جی, ہمارے ساتھ بات کریں جی, اپوزیشن کریں. میں ان سے بار بار یہ پوچھتا ہوں, یہ تو حکومت ان کو انڈیا کی مل جائے نا, تو یہ انڈیا کی حکومت نہ چھوڑیں, کیونکہ ان کا جینا اور مرنا صرف اور صرف کرسی کے ساتھ ہے. ہمیں عمران خان کو اقتدار ہوتا تو آپ کے ساتھ تو کب اقتدار لے کے باہر آ چکا ہوتا. عمران خان اس وقت پاکستان ہے. قاضی صاحب جی مجھے بات کرنے دیجیے گا. جی آپ مکمل کر لیں, بعد میں بتاتا ہوں. آپ میری بات مکمل ہونے دیں, بعد میں کر لیجیے گا.
میں نے انٹرپٹ نہیں کہا صحیح صاحب. جی آپ عمران خان پاکستان ہے. آپ اس غلط فہمی سے نکل آئیں. آپ کو عمران خان سے بات کرنی ہوگی. آپ عمران خان کو جیل میں بند کر کے آپ کا مینڈیٹ چھین لیا. پورا پاکستان اس کے باوجود سپیپ کر لیا. 180 سیٹیں ہیں ہماری اور آپ کی 17 سیٹیں ہیں مسلم لیگ نون. آپ شرمندہ. اچھا ایک اور بات بتاؤں آپ کو قاضی صاحب, وہ کچے کے ڈاکو ہیں ہمارے علاقے میں رحیم خان میں, وہ ڈاکہ مار کے نا ان میں اتنی غیرت ہے کہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ منہ نہیں دکھاتے لوگوں کو. اچھا ٹھیک ہے, میں دیدہ دلیری کے ساتھ پکے کے ڈاکو دیدہ دلیری سے مینڈیٹ چھینے ہیں اور اس کے باوجود بڑے تن تنے کے ساتھ آگے ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں. کمال ہے یار. جی میں نے ملک صاحب پورا ٹائم دیا. اچھا ملک صاحب, آپ کی بات کو میں نے آگے بڑھایا تھا, کوئی ریکنسیلیشن کوئی درمیان, تو یہ تو دراڑیں اتنی گہری ہیں اور اتنی کھلی ہیں اور دکھ اور درد اتنے زخم بڑے ہیں, کچھ بڑا وڈا آپریشن ہی چاہیے ملک صاحب. قاضی صاحب کس نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ بات چیت نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں عمران خان صاحب کے ساتھ بھی بات چیت ہونی چاہیے. ملک کی بڑی پارٹی ہے تحریک انصاف. سوال یہ ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف سے پوچھا جائے کہ وہ چودھری پرویز کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں. وہ شاہ محمود قریشی کو جو ساری عمر بھٹو صاحب کے گن گایا کرتے تھے, جو یہ کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی ہی واحد نجات کا راستہ ہے, وہ ان کو پارٹی کا وائس چیئرمین بنا سکتے ہیں. وہ ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے حکومت بنا سکتے ہیں, جن کے بارے میں خان صاحب کہا کرتے تھے میں لندن جا کر کیس لڑوں گا ان ایم کیو ایم کے والوں کے خلاف. اور یہ کہا کرتے تھے کہ صرف الطاف حسین کا قصور نہیں ہے, جو ان کے باقی لوگ یہاں پہ کراچی میں ہیں یہ سارے قصوروار ہیں, شامل جرم ہیں. ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لی. باپ پارٹی کے ساتھ جس کو آج تانے دیے جا رہے ہیں, گلے شکوے کیے جا رہے ہیں, ان کے ساتھ مل کے خان صاحب نے حکومت بنا لی تھی. اعظم سواتی صاحب جے یو آئی کے ساتھ ہوتے تھے, جو خان صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے آپ کو پتا ہے. بابا روان صاحب نے جو کچھ کہا, میرے خیال میں آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوگا چلانے کا, وہ ان کو اپنا ایڈوائزر بنا سکتے ہیں. جن کو چور ڈاکو لٹیرے اس ملک کو تباہ کرنے والے خسرو بختیار صاحب ہو گئے, کس کا نام لیا جائے, سب کو کہا کرتے تھے. سب کو نہ صرف ساتھ ملا سکتے ہیں بلکہ اقتدار میں شریک کر سکتے ہیں. بدقسمی تو یہی ہے نا کہ اگر ایک شخص نے 25 سال کسی اور جماعت میں عیاشی کی, اب آپ کے پاس آ کے عیاشی کر رہا ہے. پہلے 30 سال کسی اور جماعت میں رہا, آج آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کی پارٹی کا عہدیدار ہے. یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں, لیکن باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کر سکتے. دیکھیں اس ملک کے اندر یہ جو سیاست ہے نا, اب صرف الزام تراشی اور انتہا پسندی کی سیاست ہے. یہ بالآخر آپ کو ایک بند گلی میں لے جاتی ہے. کس نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس طریقے سے, یعنی آپ قمر باجوہ صاحب کے حوالے سے قاضی صاحب ان کے بیانات سنائیں ان کو ذرا. یہ کیا کہا کرتے تھے؟ کیا ڈیموکریٹک لیڈر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جی ہماری باجوہ صاحب حکومت چلا رہے ہیں, ہماری اکانومی باجوہ صاحب چلا رہے ہیں, جمہوریت پسند آرمی چیف ہیں؟ بھئی آپ کو یکدم اب اسٹیبلشمنٹ بری لگنا شروع ہو گئی. یعنی جب آپ نے کہا کہ بھئی آرمی چیف یہ اپنی مرضی کا لانا چاہتے ہیں, ان معاملات کو آپ کو بیٹھ کے نظر ثانی کرنی ہوگی, دیکھنا ہوگا. میں تو کچھ لوگوں کے بیانات آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا جو کہے جاتے تھے, نجی محفلوں میں جو کچھ کہا جاتا تھا. یہ کلیش سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سیاسی جماعتوں سے بات چیت کریں, مل بیٹھیں. اگر عمران خان صاحب کے ساتھ کی زیادتی ہوئی ہے اس کا ازالہ ہو, باقی لوگوں کے ساتھ اگر کی زیادتی ہوئی اس کا ازالہ ہو.